بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا الدرس السابع، ساتواں سبق ہے آج۔ ماذا التاریخ اليوم، آج ڈیٹ کیا ہے؟ عربی میں عرض کر رہے ہیں۔ الاحد، اتوار کو کیا کہتے ہیں؟ الاحد، الاحد، ہاں جی۔ وہادی 20، 21 من شہر ذی الحج، الاحد، دوبارہ عرض کرو مرتن ثانیہ، الاحد اتوار، ہادی 20 21 من شہر ذی الحج، ذی الحج کے مہینہ سے 21۔ هذا التاریخ مکتوب علی السبورہ۔ الدرس السابع، ساتواں سبق، اور اس کی ہیڈنگ ثلاث حالات ضمیر، اسم ضمیر، اسم ضمیر کی 3 حالتیں۔ یہ مہم جدا، اسم ضمیر کی 3 حالتیں۔ ڈاکٹر صاحب ھذا مہم جدا، ثلاث حالات اسم ضمیر۔ ونحن نبدأ اليوم سورہ الفاتحہ، آج ہم سورہ فاتحہ کا آغاز کر رہے۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین۔ فی هذه سورہ حرف لام آیا ہے، للہ۔ وقبل هذا، اس سے قبل، درسنا، ہم نے پڑھے تھے، ثلاث حروف، 3 حرف پڑھے تھے، وہ آپ کو یاد ہوں گے۔ اليوم نحن ندرس کلمہ الرابعہ، آج چوتھا حرف پڑھ رہے ہیں، لام۔ هذه کلمہ الرابعہ، لام۔ اب لام چونکہ قرآن کریم میں آیا تو ہم نے یہیں سے ہی اسم ضمیر کی 3 حالتیں آج بتا رہے ہیں۔ لام کا معنی سامنے لکھا ہوا ہے، لام، لام کے اوپر زبر آئے گا۔ لام کا معنی ہے کے لیے۔ انا اسالکم، میں آپ سے پوچھوں گا انشاءاللہ، لام کا معنی کیا بتایا؟ کے لیے، فور۔ ہم کہتے ہیں اٹ از فار یو، عربی زبان میں آئے گا لام، لام پر زبر۔ اب جب لام آئے گا وہ پھر 3 حالتوں میں چلا جائے گا، اس لیے آج ثلاث حالات اسم ضمیر، ہم اسم ضمیر کی آج 3 حالتیں پڑھیں گے، تینوں کے ساتھ لام لگے گا۔ کبھی آئے گا لہو، قرآن شریف میں نماز میں ولم یقل، لاہو نہیں ہے، ولم یقل لہو، لہو آیا، اس کا۔ ھذا حالۃ واحدہ، لہو۔ دوسری حالت فی صلاۃ، لک، ربنا لک الحمد، نحن نقرأ فی السورہ، فی کلمات الصلاۃ، ربنا لک، تیرے لیے، یہ دوسری حالت ہے، لک۔ اور تیسری حالت وہ بھی نماز میں ہے، انت نائم سعود، آپ سو رہے۔ تیسری حالت لی، لی کا معنی ہے میرے لیے، لہو اس کے لیے، لاکا تمہارے لیے، اور لی میرے لیے۔ پھر میں بتاؤں گا، وانت آپ اس کا ترجمہ کریں گے، لہو اس کے لیے، لاکا تیرے لیے، لی میرے لیے۔ اور یہ تینوں نماز میں موجود ہیں۔ لہو میں نے بتایا، ولم یقل لہو، لاکا کی مثال ربنا لک الحمد، اور لی کی مثال کون دیں گے؟
نماز میں ہم پڑھتے ہیں کل یوم. محمد غفران تو بڑے پیارے لگ رہے ہیں. لی کی مثال ربنا اغفر لی. تو تینوں حالتیں نماز میں لہو لکا لی ہذی ثلاث حالات اس میں ضمیر. پروفیسر وسیم قریشی صاحب میرے محترم ہیں، انہوں نے کہا جی آپ قرآن کریم فون کر کے کہا قرآن جید شروع کرائیں گے. میں نے کہا ھذا قرآن، یہ قرآن کریم ہے، یہ کلمات قرآن کلمات الصلاۃ کل لغہ العربیہ. تو لہو لکا لی تینوں کے معنی بھی آپ نے بتانے ہیں. وہذا الدرس الجدید. اب ہم ان تینوں کے آپ کو نام بتاتے ہیں. لہو کو ہم کہتے ہیں غائب، تھرڈ پرسن، واحد غائب. لہو اس کا، وہ ایک بندہ ہوگا. لکا سیکنڈ پرسن، تیرے لیے واحد. اور لی اس کو ہم متکلم کہتے ہیں، میرے لیے خود کلام کرنے والا. هذه ثلاث حالات اس میں ضمیر. پھر بتا رہا ہوں لہو لکا لی تین ہو گئے. لہو غائب، واحد غائب. لکا واحد حاضر، سیکنڈ پرسن. اور لی واحد متکلم، فرسٹ پرسن. تو تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن. غائب، حاضر، متکلم. لہو لکا لی. قرآن کریم لکم دینکم، آگے کیا ولی دین. فی کلمات القرآن کثیر هذه ثلاثہ. اس میں سے اگر آپ یہ تین حالتیں یاد کر لیں گے انشاءاللہ قرآن کریم آپ کے رینج میں آ رہا ہے. تو هذه ثلاث حالات اس میں ضمیر قد درسنا فی کلمات الصلاۃ. اس سے قبل ہم نے تین حرف پڑھے تھے. کون سے حرف پڑھے تھے؟ تین. واو، لا، غیرہ، یہ تین تھے. آج چوتھا پڑھا ہے لام زبر لا. لام کا معنی کیا بتایا خالی نعمان؟ کے لیے. خالی لام کا معنی کیا بیٹا؟ کے لیے. محمد غفران احفظوا هذه النقطہ المهمہ انشاءاللہ. الآن التکلم اللغہ العربیہ. اب ہم اس قاعدہ کے بعد تکلم میں آ رہے ہیں. الرکعۃ الثالثہ من الصلاۃ، نماز کی تیسری رکعت. کیفا نصلی، ہم نماز کی تیسری رکعت کیسے ادا کریں. وقبل هذا درسنا فی 4 رکعات من الصلاۃ قعدتان. جب نماز کی 4 رکعتیں ادا کرتے ہیں تو اس میں کتنے قعدے ہوتے ہیں؟ فی لغہ العربیہ کم قعدہ فی 4 رکعات. 4 رکعتوں میں کتنے قعدے ہوں گے؟ شکراً. اثنان فی اللغہ العربیہ، 2. اثنان میں نے گنتی بتا رکھی نا. پھر کم قعدہ فی 4 رکعات من الصلاۃ، نماز کی 4 رکعتوں میں کتنے قعدے ہوتے ہیں؟ اثنان. قعدہ اولا و قعدہ اخیرہ. ما الفرق بین قعدتین، 2 قعدوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ ھذا نقطہ مہمہ لکل مسلم و مسلمہ. پہلے قعدہ اور دوسرے قعدہ میں کیا فرق ہے شرعاً؟ احفظوا هذه النقطہ المہمہ. جواب عرض کر رہا ہوں. القعدہ الاولی فی 4 رکعات یہ واجبت.
قاعدہ اولا کیا ہے؟ واجب ہے، اگر یہ رہ جائے تو سجدہ سہو سے کام چلے گا۔ والقاعدہ اخیرہ، اور آخری قاعدہ ہی یا فریضہ، تو آخری قاعدہ فرض ہے۔ فرق، قاعدہ اولا واجب و قاعدہ اخیرہ فریضہ۔ وہ اگر رہ جائے پانچویں پر کھڑا ہو گیا، اس کا پانچویں کا بھی سجدہ کر لیا تو نحن نعید، پھر نماز دوبارہ پڑھی۔ فرض رہ جائے تو نماز دوبارہ، واجب رہ جائے تو سجدہ سے۔ ھذا الفرق بین قاعدتین، قاعدہ اولا و قاعدہ اخیرہ۔ الآن الرکعۃ الثالثہ، تیسری رکعت نماز کی کیسے ادا کرنی ہے۔ المصلی اذا یتم القاعدہ الاولی، جب نمازی پہلا قاعدہ مکمل کرتا ہے، هو یقوم للرکعۃ الثالثہ، وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ قاعدہ کے بعد کس کے لیے کھڑا ہوگا؟ تیسری رکعت کے۔ هو یقوم للرکعۃ الثالثہ، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا۔ پھر کیا کہے گا؟ اللہ اکبر کہتے کھڑا ہوگا۔ وَيَدَعُ يَدَيْهِ تَحْتَ السُّرَّةِ، کھڑے ہو کر وہ اپنے ہاتھ ناف کے نیچے باندھے گا۔ لیکن جب اٹھے گا، اذا یقوم، جب کھڑا ہوگا، لا يَدَعُ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ، زمین پر ہاتھ نہ رکھے، جیسے ہم ضعیف یا کوئی بیمار ہوتے ہیں۔ ان لم یکن عذرا، اگر عذر نہ ہو، تکلیف نہ ہو، بڑھاپا نہ ہو، تو ہاتھ زمین پر ٹیکے بغیر یہاں ہاتھ رکھے اور کھڑا ہو جائے۔ ان لم یکن عذرا، اگر کوئی عذر نہ ہو۔ ثم یقوم ویقرأ الفاتحہ، پھر کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ ثم یرکع، پھر رکوع کرے گا۔ ثم یرفع راسہ، پھر رکوع سے سر اٹھائے گا۔ ویقوم، کھڑے ہو کر یقول، کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ ثم یسجد سجدتین، پھر وہ دو سجدے کریں گے، اولا سجدہ اولا و بعدها سجدہ ثانیہ۔ کیف یسجد ھذا قد درسنا قبل ھذا ھکذا یتم الرکعۃ الثالثہ۔ یہ ہے طریقہ، میں دوبارہ ریوائز کر رہا ہوں، آپ سن لیں تاکہ عربی تکلم سننے سے آتا ہے۔ کیف نتم الرکعۃ الثالثہ، ہم تیسری رکعت کیسے ادا کریں گے؟ المصلی اذا یتم القعدہ الاولی، نمازی جب دوسرا قاعدہ مکمل کرتا ہے، هو یقوم، وہ کھڑا ہوگا، ولا یدع یدیہ علی الارض، زمین پر ہاتھ نہیں رکھے گا، ان لم یکن عذرا، اگر بیماری تکلیف کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ثم یقوم قائلا یکبر، اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہوگا۔ ویدع یدیہ تحت السرہ، اپنے ہاتھ ناف کے نیچے باندھے گا۔ ویقرأ سورہ الفاتحہ، کیونکہ تیسری رکعت ہے، اس میں سورہ فاتحہ ہی پڑھنی۔ ثم یرکع ویکبر، اللہ اکبر کہہ کر رکوع کرے گا۔ ویسبح سبحان ربی العظیم ثلاثا، 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم۔ ثم یقوم، پھر کھڑا ہوگا، قائلا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ ثم یسجد، پھر سجدے میں آئے گا، سجدہ اولا و سجدہ ثانیہ۔ ھکذا یؤدی، مصلی نماز جو ہے، المصلی یؤدی رکعۃ الثالثہ، اس طرح تیسری رکعت۔ جی، میں یصلی، کون نماز پڑھیں؟ آپ کون؟ محمد شہباز یقوم، کھڑے ہوں گے۔ الآن المصلی، انتم تنظرون، ٹھہر۔ الآن المصلی محمد شہباز الطالب لهذا الفصل هو یقعد القعدہ الاولی، اب قعدہ اولا انہوں نے مکمل کیا۔ الآن یقوم،
اب کھڑے ہوں گے رکع الثالثہ لا باسا جی وقام ويدع يديه تحت السرة ويقرأ سورة الفاتحة اقرأ پڑھتے رہیں ويقرأ سورة الفاتحة هو يركع وہ رکوع کر رہے ہیں ويسبح سبحان ربي العظيم ثلاثا ويقول قائلا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر ويسجد سجدة أولى يرفع رأسه يسجد سجدة ثانية هذه السجدة الثانية والآن اجلس تفضل شكرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ ہم تجوید کے حوالہ سے اس سے پہلے کافی کچھ سیکھ چکے ہیں اور اس کی پریکٹس بھی کر چکے ہیں، تو آج ہم حروف مدہ کے حوالہ سے پڑھیں گے کہ حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں اور حروف مدہ کو کتنا کھینچ کر پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، یہ آج ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے اور سنیں گے۔ تو حاضرین، حروف مدہ یہ 3 ہیں، حروف مدہ 3 ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے الف مدہ، سب سے پہلا کون سا ہے؟ الف مدہ، اور دوسرا ہے واو مدہ، اور تیسرا ہے یا مدہ۔ یہ ہیں 3 حروف مدہ۔ اب ان کو مزید سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ مد کا مطلب کیا ہے، ان کو حروف مدہ کیوں کہتے ہیں؟ باقی بھی تو حروف ہیں لیکن ان کو حروف مدہ کیوں کہتے ہیں؟ تو مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچ کر پڑھنا، یعنی باقی حروف سے ان کو ذرا لمبا کر کے پڑھنا، کھینچ کے پڑھنا، اس لیے ان کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ اب حروف مدہ 3 یہ ہم نے جان لیا، نمبر 1 الف مدہ، نمبر 2 واو مدہ، نمبر 3 یا مدہ، یہ ہیں 3 حروف مدہ۔ اب جب یہ حروف مدہ جب قرآن مجید فرقان حمید ہم پڑھیں گے، جہاں جہاں پر بھی یہ حروف مدہ آئیں گے ہم ان کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ ان کی مثال ایک مثال میں اسی قاعدے سے دیتا ہوں، اور باقی ہم ایک 2 مثالیں نماز سے ہم لیں گے، چونکہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ بھی ہم نے سیکھا ہے، عربی گرامر کے حوالہ سے اس کی ضمائر بھی ہم نے سیکھی ہیں، تو اسی سے ہم اس کی مثالیں لیں گے تاکہ ہمارے طلباء کو سمجھنے میں آسانی ہو، حاضرین کو بھی اور ناظرین کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا جی کہ الف مدہ۔ اب یہ الف مدہ کب مدہ ہوگا؟ جب الف ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہو، ٹھیک ہے؟ اب حرکات ہم نے پڑھی تھی 3 حرکات، زبر، زیر، پیش، ٹھیک ہے؟ اب الف سے پہلے اگر زبر آئے گا تو وہ ہوگا الف مدہ، ٹھیک ہے؟ اور واو کا مدہ ہوگا، واو ساکن، اس سے پہلے جو حرف ہوگا اس پر اگر پیش آ جائے تو وہ واو مدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور یا مدہ کب ہوگا؟ جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو پھر یا مدہ ہوگا۔ تو یہ 3 جو ہے حروف مدہ، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ یہ ہیں سوال ہے، یا جب ساکن ہوگا اس کے اوپر وہ ساکن کی حرکت تو نہیں لکھی جاتی، لیکن واو کے اوپر بھی لکھی جاتی ہے، یا کے اوپر بھی لکھی جاتی ہے، جی الف خالی رہتا ہے۔ الف تو ہے ہی خالی ہے نا، جب اس پر حرکت آئے گی تو وہ حمزہ بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ الف ساکن جب ساکن ہوگا تو یہ الف رہے گا، لیکن جیسے اس پر حرکت کوئی آئے گی، زبر، زیر، پیش، تو یہ حمزہ بن جائے گا۔ تو یہ ہیں 3 حروف مدہ۔
اب پہلے کی مثال ہم اسی قاعدے سے لے لیتے ہیں، جیسے ہم اس نورانی قاعدے میں یا کسی بھی جو عربی کے اندر جو قاعدے ہیں پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر ہم پڑھتے ہیں با الف زبر با. تو اب یہاں پر کیا ہے، الف ساکن ہے، اس سے پہلے کیا ہے با، اور اس کے اوپر کیا ہے زبر، تو یہ کیا ہوا الف مدہ. تو اب ہم اس کو ذرا کھینچ کے پڑھتے ہیں، یہ کیسے کہ با الف زبر با یوں پڑھتے ہیں، تو یہ کیا ہوا الف مدہ. اسی طرح جب ہم واؤ کی مثال پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں، با واؤ پیش بو، تو یہ کیا ہوا واؤ مدہ. اس طرح ہم یا جب پڑھتے ہیں تو با یا زیر بی، تو یہ کس کی مثال ہوگی، یائے مدہ کی. تو یہ تینوں حروف مدہ، ان کی تینوں کی مثالیں آ گئیں. سب سے پہلی مثال کیا ہم نے دی کہ با الف زبر با، اور واؤ مدہ کیا مثال دی، با واؤ پیش بو، اور یا کی کیا مثال دی، یا ہاں، تو کیا بن گیا با بو بی. اب یہ تو سمجھ آ گئی. اب دیکھیں ان کو کھینچنا کتنا ہے. سب سے جو بڑی چیز ہے اس حروف مدہ کے اندر وہ ہم نے سمجھنا ہے کہ اس کو کھینچنا کتنا ہے. مین فوکس تو یہی ہے نا ہمارا کہ ان حروف کو ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے. اب کھینچنے کی بھی مقدار ہے، نہ ہم نے بالکل ہی کم کھینچنا ہے اور نہ بالکل ہی زیادہ کھینچنا ہے کہ وہ بہت دوسری مدات کے برابر لے جائیں. نہیں، اس کو ہم نے ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچنا ہے. ایک الف یعنی 2 حرکات. اب اس کی آسان بچوں کو سمجھانے کے لیے جو قرہ حضرات نے مثال سمجھائی ہے انگلیوں کے ذریعے، کہ جس طرح آپ کے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، ان کے کھولنے میں جتنی دیر لگتی ہے. مثال کے طور پر میں وہ کر کے بتاتا ہوں. جیسے ہم نے پڑھا با الف زبر با، تو انہوں نے کہا جی کہ یوں آپ اندازہ رکھیں گے، جیسے ہم پڑھتے ہیں با الف زبر با، یعنی کہ ہاتھ کی 5 انگلیاں بند کر کے آرام سے کھولنے میں جتنی دیر لگتی ہے، یہ آپ کی مقدار ہے حروف مدہ کو کھینچنے کی. یعنی اس کو آسان لفظوں میں ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر، اتنا ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. اس سے نہ زائد کھینچیں گے اور نہ ہی بالکل کم کھینچیں گے. اگر بالکل ہی کم کریں گے تو وہ لین بن جائے گا، مدہ رہے گا نہیں، اور بہت زیادہ کھینچیں گے تو وہ جو دوسری مدات ہیں، مد لازم ہے، متصل ہے، منفصل ہے، وہ ان میں چلا جائے گا. تو اس کی مقدار صرف اتنی ہے، ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. یہ ہے حروف مدہ. اب آپ نکالیں نماز، آپ کے سامنے ہوں گے قاعدہ، آپ نکالیے نماز. نماز کے اندر آپ دیکھیں کہ اس میں حروف مدہ کی کتنی مثالیں ہیں. پوری نماز کے اندر بے شمار مثالیں ہیں جو حروف مدہ کی ہیں. سب سے پہلے جو ہم نے پڑھا ثنا، جو سبحانک اللہم ہم جو پڑھتے ہیں، اس کے اندر دیکھیں کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک بارا، یہ جو با الف زبر با وتبارک اسمک ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ہے الف مدہ. ٹھیک ہے، اسی لیے تجوید کا جاننا اتنا ضروری ہے کہ جس سے کم از کم نماز درست ہو جائے. اب یہاں پر آپ کو ترجمہ بھی آتا ہے اور کاف ضمیر کا بھی آپ کو پتہ ہے، لیکن اس کو کھینچ کر جو پڑھنا ہے یہ تجوید آپ کو بتائے گی. اور تجوید کے ساتھ جب پڑھیں گے تو تب آپ اس کو درست کر پڑھوائیں گے. جیسے اکثر غلط لوگ پڑھتے ہیں وتا بارہ قسم کا، جب وتا بارہ پڑھیں گے تو ترجمہ تو آپ کو آتا ہے، لیکن جب وہ ترجمہ پھر غلط ہو جائے گا اور اس کے پڑھنے کے اندر بھی آپ غلطی کر رہے ہیں کہ الف مدہ جو ہے اس کو آپ نہیں ادا کر رہے ہیں. تو وتا بارہ یہ کیا ہے، وتا بارہ قسم کا. تو یہ کس سے پتہ چلا ہم کو، حروف مدہ سے، کہ یہاں الف مدہ ہے تو اس کو ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ایک مثال الف مدہ کی. آگے دیکھیے وتعالی جدک، وتعالی جدک. تو وتعالی کو جو ہم کھینچ رہے ہیں عالی کو، تو یہ کس کی وجہ سے، حروف مدہ کی وجہ سے. لا حمزہ ساکن، الف ساکن ہے، اس سے پہلے عین پر کیا ہے، زبر ہے. تو ہم نے یہ جو کھینچا ہے اس کو کس وجہ سے، حروف مدہ کی وجہ سے، کہ الف کیا ہے، یہ حروف مدہ میں سے ہے. تو ہم نے کیسے پڑھا، وتعالی جدک. ٹھیک ہے، اگر تجوید کو نہیں سمجھے گے تو کیسے پڑھتے ہیں، وتعالی جدک. تو یہاں الف تو نہیں ہے، کھڑی زبر نہیں، لام پہ کھڑی زبر ہے، وتا آپ کے سامنے اگر قاعدہ ہو نا تو آپ اچھی طرح وتعالی، وہ تو آگے ہے نا لام میں، الف مدہ کو ہم فوکس کر رہے ہیں. تو وتعالی جدک ہم پڑھے نا، تو وتعا کے اندر کیا ہے، الف مدہ، عین زبر الف آ.
تو یہ کیا ہے الف مدہ. تو یہ حروف مدہ سے ہمیں پتہ چلا, تجوید سے پتہ چلا کہ اس کو ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. وَتَعَالَى جَدُّكَ. اس طرح آگے دیکھیں وَلَا إِلَٰهَ, وَلَا إِلَٰهَ نہیں ہے, وَلَا إِلَٰهَ جو پڑھ رہے ہیں ہم, تو یہاں پر بھی کیا ہے الف مدہ ہے. الف ساکن سے پہلے کیا ہے لام کے اوپر زبر ہے. تو وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ, ولا یہاں پر ولا کے اندر بھی کیا ہے الف مدہ. تو یہ الف مدہ کی کم از کم 3 سے 4 مثالیں جو آپ نے نماز سے ابھی ثنا کے اندر جو ہے وہ پڑھ لی. اب آگے چلتے ہیں. آگے دوسرا کون سا ہم نے پڑھا؟ واو مدہ. وہ واو مدہ کب ہوگا کہ واو ساکن ہو, اس سے پہلے کیا ہو؟ پیش ہو. تو آئیے دیکھیے آگے ہم پڑھتے ہیں تعوذ, جسے ہم اعوذ باللہ کہتے ہیں تعوذ. تو اس کے اندر آپ دیکھیے سب سے سٹارٹنگ کے اندر آپ دیکھیے اعوذ اعوذ, ٹھیک ہے. اس کے اندر جو اب ہم پڑھتے ہیں واو او جو ہم پڑھ رہے ہیں واو ساکن ہے, اس سے پہلے عین کے اوپر کیا ہے؟ پیش. تو کیا بن گیا یہ؟ وہ نشانی پائے گی نا رفع مدہ کی. کیا ہم نے پڑھی تھی کہ واو ساکن ہو, اس سے پہلے حرف پر پیش ہو, اس سے پہلے حرف کوئی بھی ہو, 29 حروف میں سے کوئی بھی حرف ہے, لیکن ہو اس پر حرکت میں سے کیا ہو؟ پیش ہونی چاہیے. تو کیا بنا پھر؟ اعوذ. تو یہ واو مدہ کی مثال ہے. اب ہم نے تجوید سے یہ سیکھ لیا کہ اس کو ہم نے اعوذ باللہ نہیں پڑھنا. اعوذ باللہ پڑھتے ہیں نا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ نہیں ہے, کیا ہے؟ اعوذ اعوذ. کیوں کہ یہاں پر جو ہے وہ رفع مدہ میں سے واو آ رہا ہے, اور جو مد کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے, 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر. تو جب ہم 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر پڑھیں گے تو یہ لفظ درست ہوگا. اگر اس کی مقدار پوری نہیں کرتے تو کیسے پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ. تو اعوذ باللہ پڑھنے سے اس کی نہ تو اس میں تحسین آ رہی ہے اور نہ یہ لفظ درست پڑھا جا رہا ہے. تو جب تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ اعوذ. کیسے پڑھیں گے؟ ہاں اعوذ. تو یہ اعوذ او کو جو ہم لمبا کر رہے ہیں یہ رفع مدہ کی وجہ سے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ آئے آپ کو؟ اچھا جی آگے دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب رفع جو واو مدہ ہے اس کی مثالیں اور بے شمار ہیں. قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق. اس طرح بے مثال جو ہے نا وہ مثالیں جو ہے نا قرآن مجید سے دیکھ سکتے ہیں. آگے ہم نے پڑھی ہے جی کہ تیسرا کیا ہم نے پڑھا ہے؟ یائے مدہ. کب ہوگی؟ جب یا سکن اور پہلے زیر. ہاں یا ساکن سے پہلے کیا ہو؟ زیر. ہاں جی یا ساکن ہو, اس سے پہلے جو حرف ہو کوئی بھی حرف ہو اس کے نیچے زیر ہونی چاہیے. پھر کیا ہوگی؟ یائے مدہ. یائے مدہ. تو اس کی مثال دیکھیے جیسے ہم نے پڑھا الرجیم, ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب رجیم کو جو ہم تھوڑا سا کھینچ رہے ہیں, جیم ہم کر رہے ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں یائے مدہ کی وجہ سے, ٹھیک ہے. اس لیے کہ یا ساکن ہے, اس سے پہلے زیر ہے, اس لیے ہم کو اس کو کھینچ کے پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم جو اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو اس کو کیوں پڑھتے ہیں اس طرح کہ یائے مدہ کی وجہ سے, ٹھیک ہے. تو یہ یائے مدہ کی مثال ہو گئی. اچھا تو یہ 3 مثالیں ہماری مکمل ہو گئی ہیں. انشاءاللہ اس سے آگے سورہ فاتحہ ہے, آپ سارے خود دیکھ سکتے ہیں, آگے کوئی اس میں وہ مسئلہ نہیں ہے. جس طرح الحمدللہ رب العالمین ابھی میں حدر کے اندر پڑھوں گا تو آپ نے دیکھیں اس کے اندر جو ہے نا وہ یائے مدہ کی ساری مثالیں یائے مدہ کی ہیں. تو ان کی مقدار آپ نے برابر رکھنی ہے, سب کو ایک جیسا لمبا کرنا ہے, پھر پڑھنے کے اندر تحسین پیدا ہوتی ہے. تو یہ حروف مدہ کے بارے میں ہم نے مختصر پڑھا. اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور سمجھنا بھی ہے کہ ان حروف مدہ ہے ان کو کھینچنا کتنا ہے اور ان کی پہچان کیا ہے, یہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے. اور ان کی مثالیں بھی آج ہم نے ساتھ ہی پڑھ لی ہیں تاکہ سمجھنے کے اندر آسانی ہو. تو اب میں حدر کے اندر پڑھوں گا تو آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ حروف مدہ کی جو ہے مقداریں آپ نے وہ نوٹ کرنی ہے, کتنا ان کو لمبا کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 'صدق الله العظيم. 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 'صدق الله الع